حیات ایپیسوڈ 23 ناول بائی این نون الف۔ ابھی ابھی جو اس نے نوفل احمد خان کا روپ دیکھا تھا وہ اسے اس حد تک خوفزدہ کر گیا تھا کہ اس کے دل کی طرح پورا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ پیروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے، اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر لے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے نظر اٹھائی تھی، وہ بالوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے، وہ اس کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی مگر اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ کسی احساس کے تحت نوفل احمد خان نے سر اٹھایا تھا اور اسے خوف سے تھر تھر کانپتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، مگر یہ کیا، حیات تو اس کو قریب آتے دیکھ کر جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی گنوا چکی تھی۔ بیوی اس سے پہلے وہ فرش پر گرتی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور پھر ویسے ہی فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو حقیقت آج اسے پتہ چلی تھی، اس نے اس کی روح تک کو زخمی کر ڈالا تھا۔ اس وقت اپنی بیوی کے بے ہوش وجود کو لیے پتہ نہیں کس کرب میں تھا۔ I need you بیوی، please wake up. I extremely need you. I am unable to take breath. Please give me your some breath. اسے زور سے خود بے بھیجے وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ جو اس بے ہوش وجود کی سماعت سے کوسوں دور تھا وہ ہمت کرتا اسے لے کر بیڈ پر آیا، اسے لٹا کر اس کا حلیہ ٹھیک کیا، سانسیں چیک کی جو نارمل تھیں۔ وہ بس آج خوف سے بے ہوش ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھا تھا جیسے اس نشانوں کو اپنے چہرے پر چھاپ رہا ہو۔ پھر اس کے اوپر پانی چھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولی تھیں، مگر آج نوفل احمد خان اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اسے اپنی بیوی کی فکر تھی مگر آج وہ وجود بے جان سا تھا، بس ہاتھ پیر چلا رہا تھا ایک روبوٹ کی طرح۔ نماز پڑھ لو بیوی، اور بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہونا، تمہارا شوہر تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہو، ڈونٹ وری، میں باہر ہوں، تم روم میں رہو اور نماز پڑھ کر سو جانا۔ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کہا تھا اور خود باہر نکلتا چلا گیا۔ آج اس کے لفظوں میں کیا تھا جو حیات کو اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا؟ اس کا خوف پوری طرح تو نہیں، پھر بھی کچھ حد تک کم ہوا تھا۔ اسے نوفل احمد خان اس طرح ٹوٹا بکھرا اچھا نہیں لگا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے وظائف پڑھے، کچھ صورتیں نوفل احمد خان کے لیے پڑھیں اور اللہ سے تمام باتیں کر کے اٹھی ہی تھی جب دادی کا فون آ گیا۔ السلام علیکم دادی، آواز کا بھیگا پن دادی کو چونکا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میری بچی تو ٹھیک ہے؟ جی دادی۔ دادی سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ کانپنے لگا تھا، بہت زیادہ رونے کی چاہت ہونے لگی تھی۔ حیات کیا بات ہے بچے، بتاؤ، دادی کا پوچھنا تھا کہ وہ روتے روتے ساری باتیں بتانے لگی تھی، جسے سن کر دادی بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ ایک بار پھر ان کا دل اپنی بچی کے شوہر اور اس کی ماں کے لیے درد سے بھر گیا تھا۔ دادی میں کیا کروں، میں برداشت نہیں کر سکتی ان کی حالت، وہ میری وجہ سے باہر ہیں کہ میں ان سے خوفزدہ نہ ہوں، میں کیسے ان کو اس فیس سے نکالوں دادی؟ نہ رو میری بچی، اللہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو دیکھ اس نے رسوا ہونے ہی نہیں دیا اپنی پاک بندی کو، مگر آج تجھے ہمت دکھانی ہوگی۔ تیرے شوہر کو تیری ضرورت ہے اور ایک بیوی اپنی محبت اور قربت سے اپنے مرد کی ساری تکلیفوں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف دکھ درد کو ایک دوسرے کی محبت اور قربت سے مٹا دیں۔ جب تو پریشان ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، تو تیرا شوہر کرتا ہے نا تیری تکلیفوں اور پریشانی کو ختم، اس حال میں بھی اسے تیری فکر ہے، مگر آج تیری باری ہے اسے اس تکلیف سے نکالنے کی۔ آج تجھے کرنا ہے وہی جو تیرا شوہر کرتا ہے تیرے لیے، اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر اور پھر تجھ پر کہ تو اس کی تمام تکالیف کو اپنی محبت سے چن لے گی۔ تو سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ جی دادی۔ تو پھر جا اپنے شوہر کے پاس اور اپنے بیوی ہونے کا حق ادا کر۔ دادی کے در پردہ جملے کا مطلب اسے بڑے اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ یہی تو وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ نوفل احمد خان سے بدک رہی تھی، مگر آج اسے اپنے شوہر کے لیے اپنے خوف کو مارنا تھا۔ ڈرتے ڈرتے حیات باہر آئی تھی۔ آج آسمان بھی نوفل احمد خان کے غم میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس نے پورے گھر میں اسے دیکھ لیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، اس حال میں یہ باہر تو نہیں چلے گئے؟ کچھ سوچ کر اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا تھا اور دھک سے رہ گئی تھی۔ نوفل احمد خان بنا شرٹ کے فرش پر بیٹھا ہوا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ دیتا آج نوفل احمد خان کا جسم ہی نہیں روح بھی گھائل ہے۔ آج وہ بری طرح ہرا تھا، اس کا غم بڑا تھا۔ اندر چلیں پلیز، بیمار پڑ جائیں گے آپ۔ وہ اس کے پاس پہنچنے تک مکمل بھیگ چکی تھی، اتنی شدید بارش تھی، بالکل نوفل احمد خان کے درد کی شدت کی طرح۔ اس کی آواز پر نوفل احمد خان نے سر اٹھایا تھا اور اس کی لال انگارہ آنکھیں اور درد میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ تم جاؤ اندر بیوی، ابھی بھی بے ہوش ہوئی تھی تم، میں افورڈ نہیں کر سکتا تمہارا بیمار ہونا، گو ان سائڈ۔ اتنے غم میں بھی وہ اس کی فکر میں تھا۔
نہیں جاؤں گی، آپ جائیں گے تبھی جاؤں گی، وہ ضد کرتی اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے جانے لگی تھی۔ آج نہ کرو بیوی، میرے اندر بہت گھٹن ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، یہ آسمان برسا ہی شاید میری گھٹن کم کرنے کو ہے، رہنے دو مجھے اس میں، تم جاؤ پلیز۔ اس کی آواز اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی، اور حیات تو اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی، اور اسی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، آپ کو ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور پہلی بار اس نے وہی کیا تھا جو نوفل احمد خان کرتا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نوفل احمد خان کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور اس کے بالوں میں ایک ہاتھ پھنسا کر اسے اسی کی طرح تسلی دینے کی کوشش کی تھی، اور نوفل احمد خان اس کا لمس پاتے ہی بکھر گیا تھا۔ بہت برا ہوں میں بیوی، بہت ہی زیادہ برا۔ میں نے اپنی نیک ماں سے 15 سال نفرت کی، اس کا نام تک نہیں لیا، میں اکیلا اس کے لیے دعا کرنے والا تھا، اور میں نے بھی منہ موڑ لیا۔ مجھ جیسے بیٹوں کو جینے کا کوئی حق نہیں دینا چاہیے۔ کون ہوگا مجھ جیسا بد نصیب؟ میری ماں معاف نہیں کرے گی مجھے اس اذیت میں۔ آئی ایم گونا ڈائنگ بیوی، نوفل احمد خان مر رہا ہے۔ کیسی تکلیف سہی ہے میری بد نصیب ماں نے، اس کا بیٹا بھی اسے نہیں بچا سکا۔ میں جان سے مار دوں گا بیوی، ان لوگوں کو ٹکڑے کر کر کے کتوں کو کھلاؤں۔ نفرت ہے مجھے ان سب سے، نفرت ہے۔ آپ ان لوگوں سے نفرت کر کے اپنے دل کو گندا نہ کریں پلیز۔ آپ نے ان لوگوں کو سزا دے دی ہے نا، بس ان لوگوں سے معاملہ ختم کر دیں۔ یہ لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بامشکل بول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہہ رہے تھے۔ میں ہوں ہی بہت برا بیوی، تمہیں بھی ایسی مشکل میں ڈالا۔ میری ماں نے میرے لیے تکلیف سہی، نفرت کرو مجھ سے، ایک گھٹیا آدمی کے گندے خون سے بنا ہوا ہوں میں۔ وہ اپنے سر کو پکڑے ہسٹریائی ہو رہا تھا۔ اس لمبے چوڑے مرد کو قابو کرنا اس جیسی کمزور اور نازک لڑکی کے بس میں کہا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ سب سے اچھے ہیں، آپ کی ماں آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی، میں نے خواب میں انہیں جنت میں پایا ہے، وہ ہم دونوں سے راضی ہیں۔ اسے یقین دلانا ضروری تھا۔ اتنا لمبا چوڑا مرد روتا ہوا، تکلیف میں تڑپتا ہوا اس سے بمشکل سنبھل رہا تھا، مگر آج اسے نوفل احمد خان کا طریقہ کار اپنانا تھا جو اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو، ماں مجھ سے راضی ہے، وہ ناراض نہیں مجھ سے، اور سچ میں جنت میں ہے۔ کیسا پورے امید سا سوال تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور نوفل احمد خان اس سے لپٹ کر رونے لگا تھا، کتنی تڑپ سے جو اسے بھی تڑپا رہی تھی، اور پھر ٹوٹتے بکھرتے نوفل احمد خان کو وہ اس کی وہی شدتیں لوٹانے لگی تھیں جو اس نے نہ جانے اس پر کتنی بار لٹائی تھیں۔ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میں۔ بارش کے قطروں میں ملے اس کے آنسو کو وہ ایک ایک کر کے چن کر اس کی تکلیفوں کو کم کرنے لگی تھی۔ وہ پوری طرح اس پر چھا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بارش کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں مل کر آمنہ ماں کے لیے اتنا کریں گے جتنا آپ نے کرنے کا سوچا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابلی درد کی لکیروں کو مٹاتے ہوئے اس کے درد میں کچھ اور کمی کی تھی۔ میں اللہ اور رسول کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ مجھے اس وقت آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے جتنی آمنہ ماں کو ہوتی۔ بیوی، یہاں درد ہے، بہت ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا وہ کوئی معصوم بچہ لگا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ اس کے دل کے مقام پر چھپ گئی تھی، اور نوفل احمد خان اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ شاید وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد حیات کو احساس ہوا تھا کہ بارش اس پر اپنا اثر دکھا رہی ہے، مگر وہ اس پر نظر کر ہی نہیں رہی تھی۔ بیوی، یہاں بھی درد ہے، بہت ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولتا وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ وہ واقعی نوفل احمد خان بن گئی تھی اس وقت، مگر بارش سے سرد پڑتا اس کا کمزور نازک وجود لفظوں میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا وہ اسے گہری خون چھلکاتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم وحشت و اذیت اس کے اندر کی تڑپ کا بتا دے رہی تھی۔ حیات نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا، اور اس کے زخمی لب پر نگاہ کی تھی۔ بچوں جیسے ہاتھوں کا لمس نوفل احمد خان کو بہکانے لگا تھا، مگر آج درد انتہاؤں پر تھا۔ اب مجھے اپنے سارے درد دے دیں، جتنے بھی ہیں، لفظوں کے بھی، دل کے بھی، جسم کے بھی، اپنی وحشت و شدت بھی۔ کانپتے لبوں کا رنگ بدل رہا تھا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ وہ سردی سے پوری کانپ رہی تھی، مگر اسے بس اپنے شوہر کے درد چننے تھے، اور نوفل احمد خان اس کی بات سن کر جھکا تھا، اور اس کے ٹوٹتے لفظوں کو جوڑ کر اپنا درد مٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کتنا وقت گزر چکا تھا، مگر اس کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جو حیات کو بے جان کر رہی تھی، مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بھی کر کے وہ اس کے درد کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ بارش ابھی بھی زور و شور سے انہیں بھگو رہی تھی، مگر ان دونوں کو ہی اب کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنے گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اس کا سرد پڑتا اور بالکل بے جان ہوتا وجود نوفل احمد خان کو چونکا گیا تھا۔
اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل احمد خان کو اپنے شدید فعل پر شرمندگی ہوئی اور خود پر غصہ بھی آیا۔ اس مضبوط اور طاقتور مرد کی پکڑ اور شدت اس نازک وجود کے لیے تکلیف دہ تھی۔ مگر وہ بیوی تم ٹھیک نہیں ہو، چلو اندر۔ وہ اسے لے کر اٹھ رہا تھا جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس روک لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈ سے ٹھٹرتے جسم کو دیکھ کر اسے پھر خود پر غصہ آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ بارش میرے لیے تکلیف دہ ہے تو آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کے اندر گھٹن ہے تو میرے اندر بھی ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی اس درد میں آپ کو۔ میں آپ سے بہت، خود سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بیوی، نو، آنکھیں بند نہیں کرنا۔ اوکے، تمہیں پتہ ہے۔ دس ٹائم آئی نیڈ یو، ڈونٹ ڈو دس یار۔ اسے باہوں میں بھر کر وہ سیدھا اپنے روم میں آیا تھا۔ اس بارش نے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اسے عادت تھی اس طرح کئی گھنٹوں تک وہ بارش میں بھیگتا تھا، راتوں کو سویا تھا۔ 7 سال پہلے سزا میں اسے ساری رات بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر اس کی کمزور نازک بیوی آج اس کی وجہ سے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا سارا غصہ بھول گیا تھا، بالکل ایسے جیسے اس کی تکلیف میں حیات اپنا سارا خوف بھول گئی تھی۔ بیوی، اوپن آئیز یار۔ کیوں گئی تھی تم باہر؟ تھوڑا سا رسپانس کرو یار، تمہیں میرا درد چاہیے نا، تو اپنا درد کیوں دے رہی ہو؟ اس کے ٹھنڈ سے اکڑتے جسم کو حدت پہنچاتا اس کی حالت سے خوفزدہ ہو رہا تھا، جو اب سردی سے بچنے کے لیے سر پٹک رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیوی، میں نے ابھی غلط کیا۔ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے شدید عمل نے تمہیں اتنی تکلیف میں تم میں انڈیل گیا۔ آئی ایم سوری۔ نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اس کی پناہ مانگی تھی جو بلا دریغ دے کیا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ دیکھو کتنا اکڑ رہا ہے تمہارا جسم۔ سوچ تو پھر، جس خوف سے دور دور تم تھی نا، مجھ سے وہ سب کچھ کر گزروں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا تمہاری، جیسے تم اب میری نہیں کر رہی ہو۔ اس کے کپڑے تبدیل کر کے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے، اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا، اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔